ہمیں اور آپ کو پھر اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے، کچھ سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اسی طرح کی تمام مجالس بیٹھنا اور سننا اللہ کرے کل قیامت کو میرے اور آپ کے نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، یقیناً اس کی ہر ساعت وہ قابل قدر تھی اور اس کے اندر کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ الحمدللہ ہر مسلمان نے رمضان کے راتوں سے، رمضان کے دن سے بھرپور فوائد اٹھائے۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ، یہ بھی بڑا بابرکت اور عزت والا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اعمال اس میں بھی جاری ہیں، اللہ پاک مزید اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ لیکن انسان وہ ایک دائمی فکر، ایک ہمیشہ کی فکر لے کر چلتا ہے۔ مسلمان کی زندگی، اس کی بنیاد کوئی خاص دن، کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص موقع نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ جب سے یہ مکلف ہوا ہے تب سے لے کر مرتے دم تک اس کا ہر لمحہ اس کے لیے قابل قدر ہے۔ اور یہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دیکھ کر ایک فکر کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی ہر چیز کی قیمتی ہے، انسان کی ہو، حیوان کی ہو، درندے کی ہو، پرندے کی ہو، چرند کی ہو، جس کی بھی ہو، لیکن زندگی ہر ایک کو قیمتی ہے۔ پھر ان تمام میں سب سے زیادہ قیمتی زندگی وہ انسان کی ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ قیمتی زندگی وہ مسلمان کی ہے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا جو دور سنہرا ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ تو مجلس چونکہ جوانوں کا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اسی موضوع کی طرف آنا پڑتا ہے کہ میری اور آپ کی جوانیاں اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر ہم نے اس نعمت کی قدر کی تو کل حشر کے میدان میں یہ جوانی ہمیں کام آئے گی، اور آج اگر اس جوانی کو دیوانی سمجھ کر گزاری گئی تو یہ حشر کے میدان میں ہمیں دیوانہ کر کے، پاگل کر کے چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی زندگی کی قسمیں اٹھائی ہیں، اگر یہ قیمتی نہ ہوتی تو اللہ پاک اس کی قسمیں نہ اٹھاتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر انسانی زندگی کی مثالیں دی ہیں، اگر یہ قیمتی نہیں ہوتی تو اللہ پاک مثال کے طور پر اس زندگی کو ذکر نہ فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے وہاں انسانی زندگی کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کے ہاں قابل قدر اور قیمت والی نہ ہوتی تو نعمت کے مقام پر ذکر بھی نہ کی جاتی۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، برکتوں والی ہیں وہ ذات جس نے تمہاری زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور پھر فرمائے تمہاری زندگی کے پیدائش کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے لے۔ کس چیز کا امتحان لے لیں؟ کہ تم میں سب سے زیادہ مال کون کماتا ہے،
تم میں سب سے زیادہ بڑی منصب وہ کون حاصل کرتا ہے؟ تم میں کسی کے پاس سرمایہ سب سے زیادہ کتنا ہے؟ فرمائے نہیں۔ یہ اللہ پاک کے ہاں اگر قابل قدر ہوتے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ما سقا کافرا منہا شربت ماء، میرا رب کافر کو ایک مچھر کے پر کے برابر قطرہ پانی کا بھی نہ پلاتے۔ اگر دنیا کی زندگی اللہ کے ہاں ان چیزوں کے لیے قابل قدر ہوتی، بلکہ فرمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں جانچنا چاہ رہا ہے، اللہ پاک تمہاری امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تم میں سے احسن، اچھا، بہتر، افضل عمل کرنے والا کون سا ہے۔ انسان کی زندگی متحرک زندگی ہے، چل رہی ہے، لیکن اس متحرک زندگی میں آخرت کے لیے حرکت کس کی ہے؟ یہ اللہ پاک میرے اور آپ کی زندگی کے امتحان کے طور پر ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، یہ جانچنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اچھا اور بہترین عمل کس کا ہے۔ مجھے یاد آیا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک ہیرا ملا، قیمتی پتھر جس کو نگینہ بنا کر انگوٹھے میں لگایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک عام دکاندار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لگتا تو ہے یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، لیکن اس کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، میں اگر یہ تمام دکان کا سامان بھی دے دوں تو تب بھی تمہارے ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ تم کسی سنار کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ رکھ لو، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ یہ سنار کے پاس گیا، اس نے دیکھا، کہا تم تو بڑے نصیب والے ہو، تمہیں ایک عظیم ہیرا ملا ہے، میرے دکان میں بہت بڑا سونا ہے، چاندی ہے، لیکن یہ سب مل کر اس جو تمہارا ہیرا ہے اس کی قیمت اور مول نہیں بنا سکتا ہے۔ تم بڑے شہر میں جاؤ، بڑے سنارے کے پاس جاؤ۔ تو اس سے بڑے سنار کے پاس گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میری دکان تو بہت بڑی ہے اور میرے پاس بہت بڑا سونا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس ہیرے کا قیمت ہو سکے۔ تم فلاں بڑے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں بہت بڑے مل اور کارخانے کا مالک ہے جو سونا بناتا ہے، شاید وہ تمہیں اس کا مول اور اس کا عوض اور بدلہ دے دیں۔ یہ وہاں چلا گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے پاس بھی اس کی قیمت نہیں ہے، یہ بہت بیش قیمت ہیرا ہے۔ اس نے کہا اب اس کو مجھے فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایک ہی تجویز ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور یہ ہیرا بادشاہ کے سامنے پیش کریں، اس کے پاس خزانے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت دے دیں۔ یہ ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا، وہ بھی حیران، اتنا قیمتی ہیرا تمہیں ملا کہاں سے؟ وزیروں کو جمع کیا، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، ہم ساری مملکت بھی دے دیں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ مجھے ہر حال میں چاہیے، اب اس بندے کو راضی کر لو، جیسے راضی کر لو، خواہ سارا خزانہ دے دو، لیکن مجھے ہیرے کی ضرورت ہے، یہ مجھے پسند آیا ہے، یہ ہیرا میں لے کے رہوں گا۔ آپ جیسا کوئی عقل مند وزیر دربار میں بیٹھا ہوا تھا،
اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کام ہمارے ذمہ چھوڑے، ہم کرا دیتے ہیں۔ بادشاہ کو راضی کرا لیتے ہیں، بندے کو راضی کرا لیتے ہیں، وہ ہیرا بادشاہ کو دے دے گا۔ ایک وزیر نے ہیرے والے آدمی کو الگ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا ہیرا بہت قیمتی ہے، لیکن بادشاہ کے خزانے سے تو قیمتی نہیں ہے۔ اب ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کو خزانے کا بہت بڑا حصہ دے دیتے ہیں اور آپ ہیرا بادشاہ کو دے دیں۔ اس نے کہا کتنا حصہ دو گے؟ کہتے اس طرح کر لیتے ہیں، صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتی ہے ہم بادشاہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے، تم بادشاہ کے خزانے میں آ جانا اور یہاں آ کر جو چیز تمہیں پسند آئے لیتے رہنا، نکالتے رہنا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ جیسے سورج غروب ہو جائے آپ نے جتنے ہیرے جواہرات، جتنا سونا چاندی، جو چیزیں آپ نے بادشاہ کے خزانے اور محل سے باہر نکالے وہ آپ کے ہو گئے اور ہیرا بادشاہ کا ہو گیا۔ اس نے کہا ایک پورا دن مجھے مل رہا ہے، اس میں کتنا خزانہ نکال دوں گا؟ لالچ میں آ کر اس نے کہا صحیح ہے، میں اس سوداگری کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جیسے ہی صبح اجالا پوچھنے لگا، یہ آیا دیکھا سارے بادشاہ کے دروازے کھلے ہیں، یہ اندر چلا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے خزانے میں سب سے پہلے لباس پڑا ہوا ہے، کپڑے پڑے ہوئے ہیں تان کے تان، اور ایک سے زیادہ قیمتی، ایک سے زیادہ قیمتی۔ یہ ایک کو دیکھنے لگا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو اپنے ساتھ فٹ کرنے لگا، کبھی ایک جوڑا پہنتا ہے، کبھی دوسرا جوڑا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، کبھی پانچواں، کرتے کرتے اس کو کوئی ایک جوڑا بہت پسند آیا، اس نے پہن لیا اور آگے چل دیا۔ آگے جا کر دیکھتا ہے ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ اب تم میں جس نے کھانا نہ کھایا ہو، ٹھیک، اس کے منہ میں تو پانی آ گیا ہوگا کہ یہاں بریانی ہے، یہاں قورمہ ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹھیک، اور اس کے وہ خوشبوئیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ اس نے کہا لباس تو اچھا ملا ہے، دن ابھی بہت ہے، پہلے پیٹ بھر کر کھانا تو کھایا جائے۔ یہ بیٹھ گیا کھانے کے لیے، اس سے بھی کھایا، اس سے بھی کھایا، اس سے بھی کھایا، خوب پیٹ بھرا۔ پیٹ بھرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اور آگے جا کر دیکھتا ہے مسیریاں ہیں، پلنگ ہیں، تخت ہیں، یہ تخت وہ تخت۔ پہلے تو پیٹ بھرا ہوا ہے، اور پیٹ جب بھی بھرا جاتا ہے ٹھیک، دو چیزیں تقاضا کرنے لگتی ہیں، ایک نیند کا تقاضا اور ایک شہوت کا تقاضا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بدترین برتن جو بھرا جاتا ہے، فرمایا وہ انسان کا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ برتن گھر کا کہیں اور کا نہیں، وہ انسان کا خود اپنا پیٹ ہوتا ہے۔ جب تک پیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ خلا باقی ہو، نور اور ایمان کی نورانیت، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ ہوتی ہے۔ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو پھر انسان غفلت کی طرف جاتا ہے، خواہش کی طرف جا کر حرام کاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ اب پیٹ تو بھرا ہوا تھا، مسیریاں موجود تھی، اس نے کہا سو جاتا ہوں۔ سویا۔ اب یہ سوتا رہا، اتنے میں دربان نے آ کر اس کے پاؤں ہلائی، جی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سورج غروب ہے، نکلو۔ وہ بھائی مجھے ایک آدھا منٹ دے دو، میں ابھی تک کچھ نہیں نکال سکا۔ اس نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا سورج غروب ہو جائے تو اس کو نکال دو، شرافت سے نکلیں تو اچھی بات، نہیں ہے تو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اب بتاؤ جانا چاہتے ہو تو ٹھیک، نہیں ہے تو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ یہ بیچارہ مجبور باہر نکلا۔ اب ایک اس نے جوڑا پہنا ہوا ہے، ایک وقت کا کھانا کھایا ہوا ہے، اور ایک دن اس نے خواب اور نیند وہ غفلت میں گزاری ہے۔
ہیرا بھی چلا گیا، اور وہ ہیرے کے بدلے میں محلے کا دکاندار کہتا رہا پرچون کی دکان ہے لیکن سب کے سب دے دوں گا، اس نے کہا نہیں زیادہ چاہیے۔ علاقے کے سونار نے کہا یہ سب کچھ دے دوں گا، اس نے کہا نہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ شہر کے سونار نے کہا یہ دے دوں گا، اس نے کہا نہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ ملک کے سب سے بڑے سونے کے کارخانے دار نے کہا سارا کارخانہ دے دوں گا، اس نے کہا نہیں بادشاہ کا خزانہ چاہیے۔ بادشاہ کے خزانے میں آیا تو کم پہ راضی نہیں، مرضی سے لے کر رہوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، چلو اپنے مرضی کا لے لو۔ لیکن جب مرضی سے کچھ چیزیں نکالنے کا وقت آیا تو یہ سو گیا۔ علامہ روبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قیمتی ہیرا، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ یہ قیمتی ہیرا رب نے جو مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ کسی آدمی کو آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو 10 ارب ڈالر دے دیتا ہوں لیکن تمہیں جان سے ماروں، وہ کہتے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، بھوکا مر جاؤں گا لیکن ڈالر نہیں چاہیے۔ اتنی زیادہ قیمتی ہیرا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا۔ پھر اس قیمتی ہیرے کا بدل رب کے خزانے میں ہے۔ رب کے خزانوں کے دروازے بھی کھل گئے، لیکن اس نے زندگی کے پہلے دور میں کیا کیا؟ بچپنا، لڑکپنا اور جوانی لباس ہی لباس، لباس ہی لباس۔ اس کی جوانی گزری تو لباس میں گزر گئی۔ یہ والا کپڑا اچھا ہے، یہ والا اچھا لگتا ہے، یہ والا ڈیزائن اچھا لگتا ہے، یہ فیشن اچھا لگتا ہے، وہ والا فیشن اچھا لگتا ہے، اس دن کے ساتھ یہ لگتا ہے، اس دن کے ساتھ یہ لگتا ہے، اس وقت کے ساتھ یہ لگتا ہے، میچ کرتا ہے، اس وقت کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کی جوانی میچنگ میں لگ گئی۔ جب لباس کا وقت ختم ہو گیا، وہ شوق پورا ہو گیا، جیسے کیسا بھی ہو بدن ہی تو ڈھانپنا ہے نا۔ یہ شوق جب پورا ہوا تو اگلا مرحلہ پھر کھانے کا آیا۔ یہ کھانا اچھا ہے، وہ کھانا اچھا ہے، یہ کھانا، وہ کھانا، یہ وہ یہ کھاتا 40-45 سال جب ہو گئے، معدے نے جواب دے دیا۔ اب کہتا ہے تھوڑا سا ہو، سادہ ہو، بس زندگی بچ جائے۔ اب اس کی آرام کا وقت آ گیا، اب یہ سو گیا۔ اب یہ مسجد میں آتا ہے لیکن پاؤں میں لڑکڑاہٹ ہے۔ اب یہ مسجد میں 10 منٹ کے بعد چھوٹے پیشاب کا تقاضا ہے، وضو برقرار نہیں رہتا، بیماریاں ہیں۔ اب بڑھاپے میں یہ چاہتا تو ہے لیکن چاہت کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں فرشتہ آ کر کہتا ہے رب نے تمہیں قیمتی ہیرا زندگی کے شکل میں عطا کیا، اپنے رحمت کے خزانے بھی کھول دیے، لیکن تو نے اپنی یہ ساری زندگی غفلت میں گزاری، اب آ اپنی روح واپس کر لیں، رب نے مانگا ہے۔ اب یہ کہتا ہے فرشتے سے تھوڑا سا وقت، ایک سجدہ تو کر لو۔ اس نے کہا نہیں، ایک نہیں، تمہیں کروڑوں سجدوں کا موقع دیا گیا، تو نے ضائع کر دیا۔ یہ 1 روپیہ خرچ کر لوں؟ اس نے کہا نہیں، وقت چلا گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ دوں؟ اس نے کہا نہیں، وقت چلا گیا۔ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، بس روح دیتا ہے کہ لے لوں؟ کون مرضی سے روح دیتا ہے؟ فرشتہ زبردستی لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کہانی ہے جو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیرے کی مثال کے ساتھ پیش فرمائی ہے۔ اور ہم دیکھیں جن کا بچپنا ہے وہ لباس پر ہی لگے ہوئے ہیں، جن کے جوانیاں ڈھل رہی ہیں وہ خوراک پر لگے ہوئے ہیں، اور جن کا بڑھاپا ہے طمع اور امید یہ ہے کل کا دن اس سے زیادہ طاقت کا ملے گا، اگلا دن اس سے زیادہ طاقت کا ملے گا، جبکہ وہ اگلے دن طاقت واقت کا نہیں، کمزوری کی طرف سفر جاری ہے۔ اور اعمال کی طرف دیکھیں تو جو اس نے تیلا لیا ہوا ہے اس تیلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایک باغ میں ایک باغبان نے 4-5 بندوں کو بڑے بڑے تیلے دیے اور ان سے کہا باغ میں جاؤ اور اپنے مرضی کے پل چن لو، تیلے میں بھرو، شرط یہ ہے
کہ یہاں سے سفر شروع ہوگا تو یہاں سے واپس نہیں آؤ گے، چلتے ہوئے باغ کے آخری کنارے سے گزر جاؤ گے، بس یہ شرط ہیں، باقی اس باغ میں سے تمہیں جتنا پل جو پسند آئے برتے رہا کرو۔ انہوں نے یہاں سے تیلے لیے، پہلا درخت دیکھا، بڑے خوبصورت پھول، بڑے خوبصورت پل، لیکن اس نے کہا اس سے اگلا زیادہ اچھا ہوگا۔ اگلے درخت پر آئے، یقیناً اس سے زیادہ اچھے تھے، اس نے کہا وہ والا اس سے زیادہ اچھے ہیں، اس میں گئے، اس سے آگے اس سے زیادہ اچھے، یہ اسی میں چلتے 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 سامنے دیکھا تو آخری باؤنڈری ہے باغ سے باہر نکلنے کا۔ اب کیا کریں؟ شرط تو یہ ہے کہ واپس نہیں جا سکتے ہیں، ورنہ 10 درخت انہوں نے ایسے دیکھے تھے جن کے پل بڑے عظیم، بڑے اچھے تھے، ان کو بڑے پسند بھی آئے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اگلا اگلا اگلا۔ اب یہ یہاں پہنچے ہیں بالکل بارڈر پر، اب کیا کریں؟ ایک نے سوچا بادشاہ کو کیا کرنا ہے، وہ تیلا تھوڑی دیکھے گا، ایک امتحان تھا، بادشاہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں بات مانتا ہوں کہ نہیں۔ اس نے وہاں سے جو کچرا وچرا پڑا ہوا تھا، سڑے ہوئے پل پڑے ہوئے تھے، درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے، بھوسا پڑا ہوا تھا، ان میں سے پورا تیلا بھر کے بند کر کے کندھے پہ اٹھایا، چلنا شروع کیا۔ اگلے والے نے کہا کچھ تو پل اس میں ڈال دو، اگرچہ باغ کے آخر میں یہ باغ خراب ہو چکا ہے، پل خراب ہے، لیکن یہ خراب ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو ڈال دو۔ اس نے کچھ نہ کچھ ڈال دیا۔ تیسرے نے کہا وقت تو ختم ہے، زیادہ بورے بھرنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا ڈال دوں لیکن اچھا ڈال دوں۔ اس نے تھوڑا سا ڈالا، تینوں باغ سے نکل گئے۔ بادشاہ نے کہا ان تینوں کو قید خانے میں بند کر لو اور ان کے تیلے ان کے پاس رکھ لو اور ان کو کھانے کو کچھ نہ دو، یہ کھائیں گے تو اپنے اس تیلے میں سے کھائیں گے۔ جس نے بھوسا اور کچرا جمع کیا تھا وہ تو حیران ہو گیا، اب کیا کروں گا، کھانا تو مجھے ملنا نہیں ہے۔ ایک دن، 2 دن، آخر یہ ہے کہ اس سڑے ہوئے گندوں اور پتوں کو کھانا شروع کیا، بمشکل 1 ہفتہ گزرا تھا، وہاں مر گیا۔ دوسرے والے کے پاس آدھا تو کچرا تھا لیکن آدھا تو صحیح سالم اچھی چیزیں تھیں، اس نے 2 ہفتے گزارے، 2 ہفتے کے بعد وہ بھی مر گیا۔ تیسرے کے والے کے پاس تھا تو بہت کم لیکن اچھا تھا، اس نے مہینہ گزارا اور مہینے کے بعد مر گیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی رب نے تیلے دے کر، زندگی دے کر ہمیں دنیا کے میدان میں، دنیا کے باغوں میں بھیجا ہے کہ جاؤ ایکم احسن عملا، اپنے لیے عمل تلاش کر لو۔ اب یہ اس پر ہیں، ساری زندگی یہ غفلت میں گزاریں اور زندگی کے آخری چند دنوں میں کچھ کچرا اپنے پاس جمع کر لیں، وہ تو قبر میں کام آنا نہیں، حشر میں کام آنا نہیں، وہ ہمیں جنت تک پہنچا نہیں سکتا ہے۔ نتیجہ یہ رہے گا کہ وہ غلط چیزیں ہمیں جہنم پہنچا دیتی ہیں۔ دوسرے نے آدھی زندگی ضائع کر دی تھی اور آدھی زندگی میں تھوڑا سا کمایا تھا تو وہ جہنم میں جلا تو صحیح، قبر کا معاملہ سختی سے گزر تو گیا، حشر کے معاملات سختی سے گزر تو گئے لیکن بچ گیا، جنت چلا گیا۔ اور تیسرا جس نے تھوڑے سے لیے لیکن لیے اچھے تھے، اس کی نزع کی حالت بھی اچھی گزری، اس کی قبر بھی اچھی گزری، اس کی حشر بھی اچھی گزری اور وہ عافیت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت بھی پہنچ گیا۔ تو اب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں عمل کے لیے عمل نامہ اور تیلا میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فجر کی نماز سب سے بہترین پل، لیکن اس کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب ان دنوں میں ایک تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پھر فجر میں آپ کی تعداد بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ٹھیک، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک بلا سے جان چھوٹے گی تو راحت کا سانس لے لیں گے، لیکن وہ تو کفن چور نکلے۔ پہلا والا صرف کفن اتارا کرتا تھا،
اگلا آیا تو وہ کفن کے ساتھ ساتھ سوٹا بھی گھسیڑتا ہے۔ اب کیا پتا تھا کہ دوسرا والا اس سے بھی بدتر نکلے گا۔ اس نے اپنی شوبازیاں شروع کی، اعلان تو کر لیا لوڈ شیڈنگ صفر ہو گیا، اب لوڈ شیڈنگ صفر کرنے کے بجائے لائٹنگ صفر ہو گئی، اب وہ آ ہی نہیں رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ پہلا والا اچھا تھا، کفن اتارتا تھا، سوٹی تو نہیں چڑھاتا تھا۔ یہ تو کفن چور کے بچے ہیں سارے، ان کو کیا پرواہ عوام اور رعایا کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے کچھے آبادیوں میں رہیں، ان کے بچے میرے اور آپ کے بچوں کی طرح روئیں، ان کی عورتیں میرے اور آپ کی خواتین کی طرح اذیت سے گزریں، تب ان کو پتہ چلیں عوام کیا ہوتی ہے، رعایت کیا ہوتی ہے۔ پلتے میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے ہیں، عیاشیاں میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے، اور ہم ہی پس رہے ہیں، عوام ہی پس رہی ہے۔ کہاں مہنگائی کا جن، کہاں لوڈ شیڈنگ، کہاں بدامنی، کس چیز کو انسان روئے۔ لیکن مجھ سمیت عوام میں بے وقوف بھی کوئی اور نہیں ہے۔ ابھی آئیں گے ہم کہیں گے جی یہ سب سے بہتر ہے، جب کل لاٹھی گھسیڑ رہا تھا اس وقت بہتر تھا، بھول گئے تم سب پر ووٹ دو گے، یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، زندہ آباد بھی کرو گے، مرد آباد بھی کرو گے، یہ دن پھر تم بھول جاؤ گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جوتوں سے استقبال کرو۔ کل جب میرے اور آپ کے بچے پورے رات روتے رہیں، تم کہاں تھے؟ اس وقت تو کوئی مسیحا نہیں، اس وقت تو کوئی خیر خواہ نہیں، اس وقت میرا خون پسینہ جل رہا تھا، تم کہاں سے آ گئے میرے خیر خواہ؟ 72 سالوں سے ملک کو لوٹا، لٹیرے ٹہرے، اور کوئی بلا امتیاز ہر ایک چور ہے، ہر ایک لٹیرا ہے۔ ان 72 سالوں میں جو بھی آیا چور آیا، جو بھی آیا لٹیرا آیا۔ کوئی اللہ کا ولی جنید بغدادی نہیں گزرا، سارے حرامی گزرے، سارے شرابی گزرے، سارے زانی گزرے۔ یہ جب بھی آئے، جو بھی آیا، ان کا نشانہ میری مسجد رہی، ان کا نشانہ میرا مدرسہ رہا، ان کا نشانہ میرے غریب عوام رہے۔ یہ جب بھی آئے ان کا نشانہ میری اور آپ کی عزت رہی۔ لیکن یہ عوام، ان کی عقلیں کب بیدار ہوں گی؟ یہ کب اس چیز سے نکلیں گے؟ ابھی گھر گھر میں جھگڑا ہے، باپ اور بیٹے کا جھگڑا، بھائی کا جھگڑا، میں اس کے پارٹی کا، میں اس کے پارٹی کا۔ وہ مردار کا جب مرے گا تو تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے وہ مردار نہیں آئے گا، یہ بھائی آئے گا، یہ محلے دار آئے گا، یہ پڑوسی آئے گا، اس کے لیے مر جا، یہ تیرا خیر خواہ ہے۔ وہ تو تیرا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، وہ تو تیرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا ہے، وہ تو تیرے چہرے پر تھوکتا بھی نہیں ہے۔ اتنا عقل نہیں ہے تمہیں؟ اپنے باپ کا مخالف، اپنے بھائی کا مخالف، اپنے پڑوسی کا مخالف، اپنے مسلمان کا مخالف، جبکہ غم میں بھی یہ شریک، شادی میں بھی یہ شریک، قرضے کی ضرورت تو یہ تیرے سامنے، بیماری میں یہ تیرے سامنے، اور کہتے ہیں فلانا میرا لیڈر، فلانا میرا لیڈر۔ شرم بھی تو کسی چیز ہوتی ہے، حیا بھی تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے، عقل بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ ہم اکیلے میں بیٹھ کر کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیوں میرے مال کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے؟ کیوں میرے جان کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے؟ میرے عزت کے ساتھ کوئی کیوں کھیلتا ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ کوئی کیوں کھیلتا ہے؟ کیا یہ سارے چیزیں میں نے لیڈروں کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہ جو میری زندگی گزری تھی، کیا یہ ان لیڈروں کے لیے گزری تھی؟ اب کہتے ہیں آزادی، بھائی ختم، یہ جو غلامی دی ہے اس سے ہمیں نجات چھڑاؤ، ہمیں غلام بنا رہے ہو، ہم اس کے غلام، اس کے غلام، تمہارے غلام نہیں، جس کے بھی غلام ہو وہ ہماری مرضی۔ تو کم سے کم ہوش کے ناخن لے لے۔ جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو بانس ہو رہے ہیں، واللہ میں دامن پہلا کر اپنے آپ کو پہچان لو، اپنی زندگیوں کو پہچان لو۔ روح جب نکلے گی، فرشتہ پارٹی کا نہیں پوچھے گا، پارٹی کے لیڈر کا نہیں پوچھے گا، فرشتہ پوچھے گا رب اور محمد رسول اللہ۔ قبر کے اندر فرشتہ لیڈر کا نہیں پوچھے گا، پارٹی کا نہیں پوچھے گا، تیرا ووٹ بینک نہیں پوچھے گا، فرشتہ تیرے ایمان کے بارے میں پوچھے گا۔ حشر کے میدان میں واللہ رب کعبہ کی قسم،
مجھے دنیا کا کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا، مجھے کام آئے گا تو محمد عربی کی سفارش کام آئے گی، مجھے قرآن کی سفارش کام آئے گی، مجھے روزے کی سفارش کام آئے گی، مجھے میری نمازیں کام آئیں گی، میری روزے کام آئیں گے، مجھے میرے حج اور عمرے، مجھے میرے زکاتیں کام آئیں گی، میرے اعمال کام آئیں گے مجھے۔ وہاں مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہاں سفارش کی اجازت ملے گی تو اللہ اپنے حبیب کو دے گا، اور اللہ اپنے حبیب مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی سفارش سے نوازے گا۔ جہنم سے مجھے اور آپ کو میرا لیڈر نہیں بچائے گا، پارٹی نہیں بچائے گی، ایمان بچائے گی، اعمال بچائیں گے۔ جنت میں لے جانے والا لیڈر اور پارٹی نہیں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ باتیں تھوڑا سا جذباتی ہو کر اس لیے عرض کر رہا ہوں، تمہاری جوانیوں سے کھیلا جا رہا ہے، تمہاری جوانیاں وہ کسی کے لیے کلہاڑ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے کھیل لے، بڑی قیمتی ہیں۔ اپنی جوانیوں کو سنبھالیں، اس راستے پر لگائیں جو راستہ کل تمہیں جنت تک لے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت کے حد تک رہے، میری ضرورت ہے گلی سڑک پانی بجلی، میری ضرورت ہے، میں ضرورت کے حد تک تو صحیح، لیکن ذاتیات کے حد تک نہیں، جان کے حد تک نہیں۔ بہرحال جو مجھے عرض کرنا تھا، یہ میرا موضوع ہوتا نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر کبھی نہ آؤں، اس لیے کہ دل اندر سے بہت دکھا ہوا ہے، پھر وہ دل کا جو دکھڑا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ دل کا دکھڑا وہ دل ہی میں رہے۔ لیکن جوانوں کے لیے سب سے بڑھ کر جوانی زندگی یہ قیمتی ہے، اس کو آج اعمال کے پل سے بھرنا ہے۔ آج ان کو اعمال کے پل سے بھریں گے، دنیا بھی اچھی گزرے گی، قبر کی زندگی بھی آرام سے گزرے گی، حشر کی زندگی بھی آرام سے گزرے گی، اور راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ پاک اپنے مہمان خانے جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ پاک مجھ اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلی تاریخ دے دیں۔